الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کے تعلق سے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے اس کی نماز کے تعلق سے حساب و کتاب ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں سب سے پہلے کہ حساب و کتاب ہوگا۔ اعمال میں سب سے پہلے حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فقد افلح وانجح، اگر بندے کی نماز کا معاملہ ٹھیک رہا تو بندہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ وَإِن فَسَدَتْ فقد خاب وخسر، اور اگر نماز میں ہی اس کے ہاں مشکل پائی گئی، گڑبڑی پائی گئی تو شخص کیا ہو گیا؟ وہ بندہ ناکام ہو گیا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ بھائیو یہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں اس تعلق سے تنبیہ بیان فرما دی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کو بالکل ہم اپنے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ سمجھیں اور اس کی پابندی کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی غفلت ہے، اور ایک ایسا عمل جو شہادہ کے بعد سب سے عظیم عمل ہے۔ ایک بندہ جیسے اسلام میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ کو نماز کی کوئی دعا نہیں یاد ہے، کچھ بھی نہیں یاد ہے، ابھی آپ مسلم ہوئے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہ نہیں نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی ابھی چلو سیکھ لینا بعد میں پڑھنا۔ اگلے ہی گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جیسے ہی اگلی نماز کا وقت ہوگا، بندے کو حکم دیا جائے گا چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پوری نماز میں کرتے رہنا، مگر نماز پڑھنا ہے، طریقہ نہیں معلوم ہے، دیکھو کیسے لوگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی تم سے کچھ غلطی بھی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے تو نماز کی اہمیت اتنی عظیم ہے کہ اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی صحت مند ہو، چاہے کوئی طاقتور ہو، چاہے کوئی نہایت ہی پریشان حال انسان اور نہایت ہی مریض انسان ہو، چاہے کوئی کنگ ہو، بادشاہ ہو، چاہے کوئی سڑک پر کام کرنے والا مزدور ہو، ہر ایک کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کسی کے تعلق سے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھو، مگر رخصت نہیں دی، کسی کے لیے رخصت نہیں ہے کہ بھائی آپ پریشان ہو، آپ بہت ہی مریض ہو، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو چلو آپ کے لیے 1-2 دن کے لیے ریسٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ دے دیا ہے۔ اس میں کوئی ریسٹ نہیں ہے، جس پوزیشن میں بندہ ہے، جس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ لیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ ہی کر کے پڑھے، مگر معاف نہیں ہے۔ یہ نماز ہے، دیکھ رہے ہیں، اسی کو سے مسلم کے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن، جو شخص کو یہ بات خوش کرے، جو یہ بات چاہتا ہوں کہ کل اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے مسلم ہونے کی حالت میں ہو۔ کیسے اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے؟ مسلم ہونے کی حالت میں۔ اگر وہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ رب العالمین سے اس کی ملاقات ہو اسلام کی حالت میں تو اسے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو وہ خود جان لے کہ اس کی ملاقات رب العالمین سے کس حالت میں ہوگی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کی، ہر مسلم کی تمنا ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ جب بھی ہماری موت ہو اسلام کی حالت میں ہو، ہماری ملاقات رب العالمین سے مسلم ہو کر کے ملاقات ہو۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اور یہ ایک ایسی وصیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو آخر میں وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹو، نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تمہاری موت آئے، موت آئے گی آج کل، جب بھی آئے، جب بھی تمہاری موت آئے تو موت کس حالت میں آنی چاہیے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، مسلم ہو کر کے مرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسلم ہو کر کے مرنے کی پوری تیاری کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ نماز کی پابندی کرے۔ اسی کو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے، اسے مسلم کی حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رب العالمین سے ملاقات کرے اسلام کی حالت میں، اسے چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے۔ لہٰذا میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کریں، ہر صورت میں اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ایک عظیم فریضہ ہے۔ اس فریضے کو دینے کے لیے رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا، جبریل کے ذریعے سے اس کو نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود نبی کو بلا لیا اپنے پاس۔ 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، لیکن رحمت اپنی طرف سے کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے تخفیف کر دی، کمی کر دی، صرف 5 وقت بچی ہے نماز، بس
5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن رب العالمین نے نماز کو تو 5 کر دیا، 45 ختم کر دیا، 45 کو کم کر دیا، لیکن ثواب کو رب العالمین نے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا۔ پورے 50 وقت کا جو ثواب تھا وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے اور ادا کرنے پر مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بندہ غفلت کرتا ہے تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازوں کا پابند بنائے اور اس پر جمع دے، اور ہم یہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری ذریت کو، میری نسل کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔